اللہ کا نام، یہ جو اللہ کا اسم اللہ ہے نا، یہ نام جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو بہت عزت اور جلال والا ہے، یہ تمام ناموں پہ دلیل کرتا ہے، یعنی تمام نام اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ساری صفات جو کہ بہت اعلیٰ ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سارے اچھے اچھے ناموں کی نسبت اس عظیم نام کی طرف کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت وہ لے کے آتے ہیں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 180، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کے لیے ہے اسماء الحسنى، اچھے اچھے نام۔ اسماء کا مطلب کیا ہے؟ اسماء اسم کی جمع ہے، اسم کس کو کہتے ہیں؟ ناموں کو، اور حسنہ سے مراد ہے اچھے اچھے نام۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اپنے ناموں کے بارے میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے تو بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ آگے فرماتے ہیں فَادْعُوهُ بِهَا، تم پکارو ان کے ذریعے اسے۔ یعنی ہم لوگ کہتے ہیں نا اللہ اس کا واسطہ ہے تجھے، اللہ تجھے اس کا واسطہ ہے، ڈفرینٹ واسطے دیتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو دعا مانگتے وقت، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے میرے ناموں کا واسطہ دو۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، لا علمی دیکھیں، اللہ خود کہہ رہے ہیں مجھے میرے ناموں سے پکارو۔ یعنی اگر آپ کسی ایسی سچویشن میں آپ کو اللہ کا رحم چاہیے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رحم کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کہو رحمان مجھ پہ رحم کر دے۔ اگر آپ کو رزق چاہیے تو آپ کو الرازق مجھے رزق دے دے۔ اگر آپ کا کوئی دروازہ نہیں کھول رہا، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ کو الفتاح جو دروازے کھولنے والا ہے، الفتاح کا مطلب ہے کھولنے والا، یا اللہ میرے لیے آسانی کا راستہ کھول دے۔ تو ہم جب ناموں کو جانیں گے تب پتہ چلے گا نا کون سی سچویشن میں کون سے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جو ناموں میں الحاد کرتے، عنقریب وہ جان لیں گے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں تفسیر میں کیا آتا ہے کہ جو عرب تھے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ ایسے نہیں تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا تو عرب اللہ کو جانتے پہچانتے نہیں تھے۔ میں بچپن سے یہ سمجھتی تھی کہ شاید ان کو اللہ کا پتہ نہیں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا تھا کہ اللہ کون ہے۔ نہیں، وہ اللہ کو جانتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف ہوتا تھا، وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے تھے، لیکن کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے اور ہستیوں کو شریک بنا رکھا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک بنایا ہوا تھا۔ یعنی قرآن میں آتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا تو کہتے ہیں اللہ نے۔ اچھا، زمین آسمان کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ تو اب یہ جہاں رزق کی یا اولاد کی یا مشکل دور کرنے کی بات آتی تھی نا، وہاں وہ شرک کرتے تھے۔ اصل میں اللہ کے ناموں میں شرک کرتے تھے۔ وہ ناموں میں صفات ہے نا اللہ تعالیٰ کی کہ رازق ہے تو رزق دینے والا، یہ اللہ کی صفت ہے، رحمان ہے تو رحم کرنے والا، ٹھیک ہے، صبور ہے تو صبر کرنے والا۔ تو اب وہ صفات میں شرک کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہاں اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ اتھارٹیز، اپنی کچھ صفات میں اوروں کو شریک کیا ہوا ہے، اور وہ اللہ کی دین ہی ہے، جیسے آج کل بھی لوگ کہتے ہیں اللہ کی دین ہے۔ تو وہ اسی صفت کو استعمال کرتے ہوئے کچھ ہستیاں یا کچھ انبیاء، جیسے کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں، وہ ہماری مشکل دور کر سکتی ہیں، وہ ہمیں رزق دے سکتی ہیں، اور وہ ہماری دعائیں سن سکتی ہیں۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ بلکہ تمام انبیاء ایک ہی میسج لے کے آئے تھے، اور وہ میسج کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے۔ اب شریک ہونا صرف اللہ کی ذات میں نہیں، ذات میں تو ہو سکتا ہے بہت سارے مذہب یہی مان رہے ہیں چلو ایک ہی اللہ ہے، لیکن اصل میں شرک کہاں کرتے ہیں؟ صفات میں۔ تو اب صفات میں شریک ٹھہرانا اللہ تعالیٰ کو وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ رزق میں، یعنی رزق دینے میں شریک ٹھہرانا کسی کو، یا اولاد دینے میں شریک ٹھہرانا کسی کو۔ ہاں کہ اللہ بھی اولاد دے سکتا ہے اور یہ بھی دے سکتے ہیں، اللہ بھی رزق دے سکتا ہے، یہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ تھا عربوں کا معاملہ، اور یہی میسج لے کے آئے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کی صفات میں بھی شریک نہیں ہے، کسی کو اللہ نے اپنی اتھارٹیز بھی نہیں دیں، ایون کہ انبیاء کو نہیں دی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرسچنز کا کیا بلیو ہے؟ کرسچنز میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ مسیح جو ہیں وہ مردے زندہ کر سکتے تھے، اور وہ جو ہے اور بھی معجزے کر سکتے تھے، لیکن وہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر مسیح علیہ السلام سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ہم میں ان میں یہی فرق ہے کہ نہیں،
اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اپنی محبوب ہستیاں کہا ہے، بالکل اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن اللہ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے برابر کسی کو بھی نہیں لے کے آتے، نہ اپنی صفات میں نہ اپنی ذات میں. اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت ہی نہیں دی کہ ہم کسی اور کے آگے سجدہ کریں اللہ کے علاوہ. اور انبیاء کا مقام بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، لیکن پھر بھی وہ مخلوق ہے. اور اللہ کون ہے؟ وہ خالق ہے. خالق اور مخلوق میں واضح فرق ہے. ہم مخلوق کو خالق کی طرح نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے؟ ہم مخلوق کو خالق کی طرح نہیں بنا سکتے، اور خالق کو مخلوق کی طرح نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اب جو مخلوق کی صفات ہیں وہ مخلوق کی ہیں، اور جو خالق کی ہیں وہ مخلوق کی نہیں ہو سکتی. خالق ایک ہی ہے، اپنی ذات میں بھی اپنی صفات میں بھی. تو یہ جو عرب تھے، جب ان کو کہا جاتا تھا کہ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات سناتے تھے تو بعض اوقات رحمان، اللہ تعالیٰ اپنا نام استعمال کرتے ہیں آیات میں کہ رحمان نے انہیں یہ عطا کیا یا وہ عطا کیا، تو وہ کہتے تھے یہ رحمان کون ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیں، یہ اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، عنقریب وہ جان لیں گے کہ وہ کرتے کیا تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سورۃ الحشر کی آیات میں کیا فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے، نہیں کوئی الہ مگر وہی بادشاہ ہے، سلامتی بھی دینے والا وہی ہے، امن کرنے والا بھی وہی ہے، زبردست بھی وہی ہے، جبار بھی وہی ہے، متکبر بھی وہی ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ہر اس چیز سے جو دنیا میں لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، کہنے میں یا کرنے میں. اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی اتھارٹیز کسی اور کو دے دے مدد کے لیے، یا نعوذ باللہ اللہ کے پاس ٹائم نہیں ہے یا اللہ بیزی ہے، استغفر اللہ. اللہ ان تمام کمزوریوں سے، ان تمام عیبوں سے پاک ہے. وہ اپنی ذات میں پرفیکٹ ہے، پرفیکشن کے لیول پہ ہے اللہ، اس میں کسی چیز کی کوئی کمزوری نہیں ہے. پھر آگے رائٹر کہتے ہیں کہ اللہ ہی حقیقی معبود ہے. تو جب ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ ہی حقیقی معبود ہے، تو تمام قسم کی عبادت، تمام قسم کی اطاعت صرف اسی کے لیے ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی ذات میں کمال ہے، وہ اپنے ناموں میں کمال ہے، وہ اپنی صفات میں کمال ہے، وہ اپنے افعال یعنی اپنے کاموں میں کمال کے پرفیکشن کے لیول پہ ہے. اور اس عظیم نعمت کی وجہ سے اور اس خوبصورت احسان کی وجہ سے جو اس نے لوگوں پہ کی ہے، بلکہ تمام مخلوق پہ جو اللہ کے احسان ہے اور عظیم نعمتیں اللہ کی دی ہوئی، تو وہی عبادت کے لائق ہے. جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، ہمارا تو پہلا کلمہ یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں. الہ کون ہوتا ہے؟ جس کی مانی جائے، جس کا حکم مانا جائے، جس کی عبادت کی جائے. کوئی اس لائق ہی نہیں ہے. باقی ہر چیز میں نقص ہے، کمی ہے، عیب ہے، سوائے اس ذات کے. اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں، رائٹر کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی حق ہے، اس کا دین بھی حق ہے، اس کی عبادت بھی حق ہے. اور اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں نے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں وہ سب باطل ہیں، ان کی عبادت بھی باطل ہے. اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی جو مخلوق ہے وہ ناقص ہے، پرفیکٹ نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے، جو اللہ تعالیٰ مستحق ہیں جس عبادت کے، وہ کوئی اور مستحق نہیں ہو سکتا. پھر آگے رائٹر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے نا اللہ یا الہ، اس میں تمام اللہ تعالیٰ کی معبود ہونے کے دلائل موجود ہیں. کیوں؟ کیونکہ الہ یا اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے. اور یہ بات ہم نے نوٹ کر لینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ذاتی نام ہے. ابھی ہم دیکھیں گے آگے قرآن پاک میں بھی اس بات کی دلیل آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے الہ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی نام ہیں یا اللہ کے جتنے کام ہیں یا اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں، ان سب کی روٹس کس کے ساتھ ملتی ہیں؟ جا کے لفظ اللہ کے ساتھ ملتی ہیں.